اب اس کے بعد عورتوں پر جو مردوں کے حقوق بنتے ہیں وہ تفصیلاً بیان کر دیے گئے، لیکن اس وقت صرف 5 چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر جو مردوں کے حقوق بنتے ہیں وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی بڑے درجے کی 5 چیزیں ہیں جو فرض کے درجے میں ہے۔ خاوند کی اطاعت کرنا، خاوند یعنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری۔ اب شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں صرف جائز چیزوں میں ہے، ناجائز چیزوں میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں ذہن میں کہ اگر شوہر کوئی غلط کام کرنے کے لیے عورت کو کہے تو عورت وہ غلط کام نہ کرے، کیونکہ اگر عورت وہ غلط کام نہیں کرے گی تو کیا وہ نافرمان یا ناشزہ کہلائے گی؟ تو بتا رہے ہیں کہ وہ نافرمان یا ناشزہ یا شریعت میں اس عورت کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ ایک قاعدہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے۔ جس معاملے میں اللہ کی ناراضگی ہو اس معاملے میں مخلوق کی اطاعت اور اس کی بات کو نہیں مانی جاتی ہے۔ اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بے پردہ گھومو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ برقع پہن کے گھومے۔ اگر وہ بے پردہ گھومتی ہے تو وہ بھی گناہ گار، اس کے شوہر بھی گناہ گار۔ اگر وہ انکار کر دے تو وہ شوہر کی نافرمانیوں میں سے شامل نہیں کی جائے گی بلکہ وہ فرما بردار ہی رہے گی۔ تو ناجائز امور میں شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں لوگوں سے ملاقات کر جو ان کے لیے غیر محرم ہے، جن سے وہ بات چیت نہیں کر سکتی، شوہر یہ حکم دے رہا ہے تو اگر وہ انکار کرے تو نافرمان نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں مجلس میں چل کہ جہاں پر اختلاط ہو، کہ جہاں پر غیر محرم وغیرہ ہوں، اگر وہ اس مجلس میں یا محفل میں جانے سے انکار کر دے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے بازار میں اگر وہ بھیج رہا ہے بلا وجہ سے اور بغیر پردے سے وہ انکار کر دے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ تو ہر وہ چیز کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، عورت اگر اسے انکار کر دے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ تو جائز امور میں عورت کی اطاعت فرض ہے، جیسا کہ ان کو خوش کرنے کے جو معاملات ہیں یا پھر جو ہے ان کے جو حقوق بنتے ہیں تو ان حقوق کو متعین، ان حقوق کی ادائیگی ان کے پر لازم ہوگی۔ پھر اس کے بعد اپنی عصمت و عزت کی حفاظت، اس کے بعد شوہر کے مال کی حفاظت اور ضروری اخراجات میں اعتدال اختیار کرنا۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر میں بتایا جا رہا ہے کہ عورت اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرے، یہ بھی فرض ہے۔ اب شوہر کی مال کی حفاظت کرے، یہ بھی لازمی ہے، اور ضروری اخراجات میں اعتدال کرے، یعنی جہاں پر ضروری اخراجات ہو، جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہو تو وہاں پر اعتدال یعنی میانہ روی، درمیانی راستہ اختیار کرے کہ اگر کوئی سامان ضروری ہے گھر کے لینے کے لیے تو گھر کے لینے کے لیے اگر کوئی سامان ضروری ہے تو وہاں پر عورت کے لیے معتدل راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی اگر وہ چیز بہت قیمتی بھی ہے، بہت زیادہ پیسوں کی یا بہت کم کی ہے تو درمیانی راستہ اختیار کرے تاکہ اس کی وجہ سے کچھ بچت ہو۔ تو عورت پر یہ بھی ذمہ داری دی گئی کہ ضروری چیزوں کو خریدنے کے لیے اعتدال کا راستہ اپنائے، میانہ روی اپنائے، نہ کہ بہت زیادہ اسراف کر کے، بہت زیادہ خرچ کر کے تنگی کو لا لیں اور شوہر کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیں۔ تو بہرحال اس چیز کو خیال رکھنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد احسان شناسی کے معنی ہیں کہ شوہر یعنی مرد کے جو ان کے جو احسان ہے اس کو یاد رکھے، اسے وہ فراموش نہ کریں، اسے بھول نہ جائیں کہ جو بھی انہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، جو بھی ان کے ساتھ وہ بھلائی کیا ہے تو ان بھلائی کو، ان احسان کو یاد رکھیں اور ان کی ناقدری نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اور جو لازمی امور ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کو دودھ پلانا بھی یہ حقوق میں سے ہے، اور اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھی ان کے لیے یہ لازم ہے۔ اور یہ اس میں فقہاء کرام نے کلام کیا ہے، اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے والدات کو یہ حکم دیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ 2 سال تک وہ مکمل دودھ پلائے گی، اس سے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ البتہ بعض صورتیں ہیں کہ جس سے وہ انکار کر سکتی ہے، مثال کے طور پر اس عورت کا دودھ اس کے بچے کو نقصان دے رہا ہے یا پھر کوئی ایسے نقصان دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر سکتی ہے۔ تو بعض صورتیں انکار کرنے کی ہے، لیکن حقوق عام طور پر یہی ہے کہ اولاد کو دودھ پلانا ہے۔ حسانت یعنی بچے کی پرورش اور اس کی تربیت ماں کے ذمے میں ہے کہ بچے کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت کرنا، کہ ماں کی گود جو ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلا اسکول ہے کہ جہاں سے اسے تربیت ملتی ہے۔ تو ماں کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کا بھی خیال کرے اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے، کہ اس کی پرورش میں کچھ کمی نہ آئے اور اس کی تربیت میں بھی کچھ کمی نہ آنے پائے۔ تو یہ 5 چیزیں وہ تھی جو بیان کیا گیا جو
جو عورتوں کے لیے ضروری معاملے تھے، جو ضروری چیزیں تھیں، اس کو بتایا گیا۔ اب یہاں پر